ہم سب مل کر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی آمین۔ اس کی آواز سادہ کر دیں جی، بالکل۔ یہ محفل مبارک حضور سید الاسیات، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، غوث الارض والسماء، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، حضور پر نور محی الدین والملہ، عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی، پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کے سالانہ عرس مبارک کی ہے، اور جس آستانے پر ہے انہوں نے ہی ہمیں غوث اعظم کی چوکھٹ تک پہنچایا۔ جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ الحمدللہ حضور سیدی و سندی بدر طریقت، کشتہ عشق رسالت اور میرے آقا نعمت، سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری، پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ برکت سے کتابیں ہم نے بعد میں پڑھی ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، غوث اعظم کی شان کو جانا، وہ ہم نے حضرت صاحب کی بارگاہ سے ہی جانا ہے۔ ایک ہی بات یہاں سننے کو ملتی تھی کہ اللہ رسول کے فضل اور غوث پاک کی برکت سے، ایک ہی بات۔ اچھا جی، وہ ساڑھے نقیب صاحب تے تھیرے ترلے ترلے توڑے کڈے نے، تو میں بھی توڑے شہر دائیاں تو بڑی سپیڈ مار کے فیصل آباد پہنچے ہاں، نہ میرے کو کوئی جنت دا ٹکڑے نہ عمرے دا، تو انج محفل چ بہن دا طریقہ ہی ہوندا کہ بندہ ایک پاسے دا ہو کے بہ جائے۔ ہو جو تسی بھی ہو کہ جے تانوں کو جو ہے تو میں ذمہ دار ہاں، تسی بھی پاجی ٹولا ہو نا، یہ کیڑا تسی کو کشمیر دا سفر کر کے آئے ہو، مطلب وہ بیچارے ترلے ترلے نقیب 100 کر لین دین، پھر وہ مدینے جان دیاں تو انہوں نے گلاں کر دیں، تسی پھر بھی نہیں ہلدے۔ آدھے وہ کیڑا سونا کام ہو گیا، ہو جو پاجی تسی بھی اگے ہو جو اگے، شاباش، اینی ساری گل ہے۔ سرکار سیدنا حضور غوث العالمین کا مبارک نام عبد القادر ہے، اور سرکار غوث اعظم کی کنیت ابو محمد ہے، اور حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ مخدومہ کا نام پاک حضرت سیدہ عالیہ فاطمہ ہے، اور سرکار غوث الاعظم کے والد ماجد کا نام اطہر سرکار سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ غوث العالمین والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ ایسے سید کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ علوی فصل میں ایسا پھول ہے عبد القادر کہ جس میں حسینی رنگت ہے اور حسنی خوشبو ہے۔ حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف سے 20 صدیاں پہلے آئمہ اہل بیت اطہار اور بڑے بڑے اجلہ اولیاء غوث پاک کی آمد کی خوشخبریاں دیتے تھے، اور بغداد کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ایک مرد وہاں سے ظاہر ہوگا جو یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ان دنوں میں ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے مبارک بطن میں تشریف فرما تھے
پیدائش میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ حضور غوث العالمین کے والد ماجد کے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے ابو صالح اللہ تعالیٰ تمہیں یہ لڑکا دے گا. اگلے جملے بڑے مزیدار ہیں, یہ میرا بیٹا ہے. یہ جو فنا فی الغوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ لاڈلا بیٹا جو اعلیٰ حضرت نے کہا, یہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہوگا, وہ میرا بیٹا ہے, اور اس کا ولیوں میں وہی مقام ہوگا جو نبیوں میں میرا مقام ہے. یعنی حضور پر نور علیہ السلام سارے رسولوں کے بادشاہ اور سردار ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے بادشاہ اور سردار ہیں. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو 470 ہجری اور ایک قول کے مطابق 71 یا 72 ہجری کو غوث العالمین کی رمضان کی پہلی تاریخ کو ولادت ہوئی ہے. علماء نے لکھا کہ جس دن محبوب سبحانی کی ولادت شریف ہوئی ہے, اس دن خطہ گیلان اور قرب و جوار میں جتنی مائیں بھی امید سے تھیں, اللہ نے سب کو بیٹے دیے, اور غوث پاک کی نچھاور کیا ہوئی کہ ان تمام لڑکوں کو ولایت کا منصب عطا فرمایا. تمام لڑکوں. ولایت کی کئی قسمیں ہیں. ولایت کسبی بھی ہوتی ہے, ولایت وہبی بھی ہوتی ہے. وہبی کا مطلب عطائی. بعض اولیاء کی اقسام اولیاء نے بیان کی ہیں کہ بعض ولی وہ بھی ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں. اور کسبی, یہ حدیث میں اشارہ ہے کہ بندہ کثرت سجود اور فرضوں کی وجہ سے میرے قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے کہ رب اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. جیسا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے, شراب کے نشے میں دھت تھے, جا رہے تھے کہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. کانپ گئے کہ سچے رب کا نام زمین پر ہے. مٹی صاف کی, حالانکہ شراب کا نشہ ہے, مٹی صاف کی, دل بے چین تھا کہ کی کریے. پھر ذہن میں خیال آیا کہ عطر خرید کے نہ خوشبو لگائی, پھر اس کو خوشبو لگائی, پھر اونچی جگہ پہ رکھا. آج دیکھ لیں کتنے قرآنی اور آنکھ بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں. تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ردی بیچتے ہیں, اور پھر ردی استعمال کرنے والا بھی غور نہیں کرتا کہ اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے. نہریں جب پانی ان کی آمد بند ہوتی ہے, نہروں کی بندش ہوتی ہے. یہ سلونی جال والی نہر سے ہمارے پاس جمعہ پڑھنے آتے لوگ, مجھے انہوں نے بتایا چند سال پہلوں کی بات ہے کہ نہر جب رکی تو سپارے نکلے ہیں بیچ سے, لوگ نہر میں پھینک دیتے ہیں, شہید شدہ. قرآن محالے اس کی صورتحال عجیب ہوتی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نام کا جو ادب ہے. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, میرے اپنے شہر کے بیٹھے ہیں, یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا نا کہیں گرا پڑا نظر آتا تو مائیاں اٹھا کے اسے چومتی تھی. جب چومتی تھی تو رزق کی فراوانی بھی بڑی ہوتی تھی. اب ہر گھر کا رونا جو ہے وہ رزق کی کمی ہے. خیر, انہوں نے اسی رات, میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک تھے جن کے خواب میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ بشر سے کہو اس نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے اور مٹی صاف کی ہے, خوشبو لگا کے اونچی جگہ رکھا ہے,
اسی بھی اودا نا گندیاں چو کڑ کے دوستاں چ پاتے یہ اب جناب بابا جی اٹھے نا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بشر کے بارے میں یہ خواب کیسے آ گیا؟ یہ کوئی شیطان کا وسوسہ ہے. پھر آنکھ لیٹ گئے. یعنی 3 مرتبہ ایک ہی رات میں ہاتف غیبی نے صدا دی کہ اے ساڈا پیغام بشر والی ہے, یہ شیطانی اثر نہیں ہے, تو جا کے ساڈا پیغام دے دے. وہ سویرے گئے, نوکر ملا, انہوں نے کہا جی حضرت بشر سے ملنا. انہوں نے کہا جی بندہ باہر آیا, آپ نے فرمایا ان پوچھو کی کام ہے. انہوں نے کہا جی میں میسج لے کے آیا ہوں. نوکر نے کہا جی وہ میسج لے کے, فرمایا پھر انہوں پوچھ کے دا میسج لے کے آیا ہے, کس کا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کا پیغام لایا ہوں. بشر حافی ننگے پیر نس کے باہر آ گئے, پیغام حق سنا, رونے لگ گئے. اسی دن ارادہ کر لیا کہ ادب نے مجھے یہ بہار بخشی ہے, ہون میں رب دی زمین تے جتی پا کے بھی نہیں ٹرنا. اس لیے نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے. نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ. اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں. حافی عراقی بولی میں ننگے پیر رہنے والے کو کہتے ہیں حافی. مولانا روم نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے پھر یہ اگلا ادب کا سٹیپ جو تھا نا وہ رکھا, اچھا جی تھوڑی سی وصل کم ہو جائے تو میں پھر منہ قریب کر سکتا ہوں. اصل کے اندر بڑا اثر ہے ان ڈبوں کا کانوں کے اوپر, اور ہم جناب روز جلسوں میں 2-2 3-3 جگہ, عوام کا بھی تھوڑا خیال ہوتا ہے کہ سائلنٹ ماحول میں سمجھ صحیح آتی ہے. تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ جن گلیوں میں بشر روز گزرتے تھے نا, کوئی چوپایا ڈنگر وہاں گوبر نہیں کرتا تھا. ہمارے مرشد کریم جن کے آستانے پر ہم حاضر ہیں, وہ جب یہ بات کرتے تو فرمایا کرتے تھے چوں لتاں والے نو اللہ دے ولیاں دی حیا ہے کہ ولیاں دا حیا کر, ادب کر. اچھا وہ جناب پھر کیا ہوتا کہ ایک دن ایک چوپائے نے گلی میں گوبر کر دی. اس چوپائے کا مالک پریشان ہوا, اس نے کہا کہ یا بشر حافی نے بغداد چھوڑ دیا ہے یا دنیا چھوڑ دی ہے, میرا ڈنگر انج نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ بشر حافی کا وصال ہو گیا ہے. الحمدللہ میں 2 بار حاضر ہوا ان کے مزار پہ, بغداد شریف میں ہے. بعد از انتقال حدیث شریف میں امام باقی نے حدیث لکھی ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو اسے اللہ کے دربار سے فرشتے پہلا تحفہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے تیرے جنازے میں آئے تھے ہم نے ان کو بخش دیا ہے. یہ حدیث ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فرشتوں نے کہا اللہ نے تجھے بخش دیا. آپ نے فرمایا بس. انہوں نے کہا تیرے جنازہ پڑھنے والے نے بھی بخش دیتا. بابے ہونا کیا بس, تیری مزے والی گل ہے. اللہ کریم کے دربار سے صدا آئی کہ تیرے سارے مرید بھی بخش دے. یہ پھر کہنے لگے بس. اصل میں ولی حضور کی اتباع میں ہوتے ہیں, چاہتے یہ ہیں کہ حضور کی امت کا زیادہ فائدہ ہو جائے. کہا جی بس. پھر فرمایا گیا قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا ہم نے اسے بھی بخشا. تو یہ بھی ایک ولایت کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کے بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. لیکن غوث العالمین کسبی ولی نہیں ہے کہ وہ آئے کو رکھتے رکھتے انہوں نے پڑھی تو ولی بن گئے. وہ اپنی والدہ کے شکم میں بھی ولی تھے, روز ولادت بھی ولی تھے, اور پیدائشی ولی تھے. اچھا جناب, اب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے. سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے, پھر افطاری کے وقت پورے خطے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے. یہ ہے ابتدا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. بچپن بے مثال تھا. فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا
تو غیب سے آواز آتی پیارے ادھر آ، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا کوئی بھی نہیں، گھر چلے جاتے۔ آپ سے پوچھا سیدی آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرما مکتب جب ہم گئے نہ پڑھنے تو جب جاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی رستہ چھوڑو اللہ دا ولی آ رہا ہے۔ صوفی جمیل الرحمن رضوی کہتے ہیں فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کو آیا کرتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ 17 سے 18 سال کے درمیان 16 سے 17 سال کے درمیان عمر مبارک تھی۔ ایک دن بیل کے پیچھے چل رہے تھے، بیل نے گردن موڑ کے دیکھا کہ عبد القادر تم اس کام کے لیے تو نہیں بنے۔ گھر آئے، بے چینی طاری ہو گئی، مکان کی چھت پہ چڑھ گئے۔ عرفہ کا دن تھا جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے گیلان سے عرفات کا منظر براہ راست دیکھا۔ روتے روتے چھت سے نیچے تشریف لائے اور والدہ مخدومہ سے عرض کی مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بغداد مرکز تھا اس وقت سیاست کا، تجارت کا اور علم کا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں اس وقت دینی علوم کی بغداد معلیٰ میں۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا پتر اتھے جا کے کی کریں گا؟ سرکار غوث پاک کا جواب سنیے۔ عرض کیا ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دوسرا دین کا علم پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں گا۔ 2 بھائی تھے غوث پاک، آپ کی ہمشیرہ کوئی نہیں تھی، 2 بھائی تھے۔ 40 روپے یعنی 40 دینار، درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہوتا ہے سونے کا۔ 40 دینار بغل کی طرف، اب تو دیکھیں نا واسکٹ میں جیب، یہاں جیب، اس وقت یہ خفیہ جیب مانی جاتی تھی۔ بغل کی طرف اندر کو 40 روپے رکھ کے سی دیے۔ مائی صاحبہ نے گلے سے لگایا، ماتھا چوما اور کہا عبد القادر میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، ماں کی ایک بات یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کتنی پیاری وصیت ہے۔ قافلہ چل پڑا، ڈاکوں نے لوٹ مار شروع کی۔ آپ سے بھی پوچھتے ہو منڈیا تیرے کول کو جائے؟ فرماتے ہیں وہ ہس کے ٹور جاندے کہ سانو بھی کوئی دسدا ہوندا کہ ساڈے کول مال ہے کوئی۔ بات سردار تک گئی، غوث پاک سے پوچھا گیا کتنے پیسے؟ فرمایا 40 دینار۔ کہا نظر نہیں آتے؟ انہوں نے کہا یہ تمہیں کیسے نظر آئیں گے؟ میری والدہ صاحبہ نے یہ اندر جیب بنائی ہوئی ہے۔ ڈاکوں کے سردار نے کہا جیب کھولو، کھولے گنے پورے 40 دینار تھے۔ بڑی اماؤنٹ تھی، بڑی اماؤنٹ تھی یہ، لیکن ڈاکوؤں کا سردار کسی اور دنیا میں چلا گیا، ہاتھ چنگی جگہ پا بیٹھا۔ نہیں سمجھ آئی جناب کو، میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں، ہاتھ صحیح جگہ تے پا بیٹھا۔ مفتی احمد یار خاصہ نعمی علیہ رحمت نے لکھا ہے حضور غوث العالمین بڑا قیمتی لباس زیب تن فرماتے تھے، جبہ شریف بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ یعنی پاجی تواڈے وال ویکھی جاندے نے بابا محمد یونس صاحب آجو این تساں کی کرسیاں نہ کیڑی گلوں کھیڈن لگ گئے ہو، آجو اتنے اینو آجو، ہن نہیں اٹھنا کسی نے بھی۔ حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی جبہ پہن کر تشریف لے جا رہے تھے تنہا، چور کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نا چورانو پہ سارا حساب کتاب تے ہوندا فٹافٹ ہی لا لیندے نے کنے دا ہونا ہے، ہاں انہوں نے کہا یہ جبہ آج میں لے لوں نا تو میری زندگی کی روٹیاں سیدھی ہو جائیں گی۔ اس نے ڈالا غوث پاک کے دامن میں ہاتھ جبہ کھینچنے کے لیے۔ محبوب سبحانی چاہتے تو الوی جلال سے دیکھتے، جلا کے رکھ دیتے، پر کریموں کی نسل ہے نا، کیا سمجھے آپ؟ حضور مسکرائے، ابھی تک اس کا ہاتھ گرے باں میں ہے۔ محبوب سبحانی مسکرائے اور نگاہ آسمان کی طرف کر کے کہا مالک اینے اور عبد القادر دے دامن چہت پایا ہے، خالی جائے تے بندی نہیں، اگر یہ خالی جائے تو بنتی نہیں ہے۔ جب تک ہاتھ ڈالا چور تھا، اور جب ہاتھ چھٹا رب کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ ایچھے ان 14ویں صدی دا مجدد، 150 علم دا بادشاہ، 1000 کتاباں دا رائٹر، علماء حرمین جس سے بیعت ہوئے
اور جس سے سند حدیث حاصل کی، جس سے سلسلوں کی اجازت حاصل کی، وہ 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا. آج جی دیکھیں ہاتھ جوڑ کے غوث جیلانی کے دربار میں عرض کرتے بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. میں جیسا بھی ہوں حضور ہوں تو آپ کا نا. اچھا جی چور کی بات چلی تو مجھے حضرت بی بی رابعہ بصریہ یاد آ گئی. عبادت کر رہی تھی، رات ان کے گھر چور آ گیا. گھر میں ڈھونڈا ڈھانڈا کچھ بھی نہیں ملا. اپنے آپ وہ خفگی نال گلاں کرے تو ساری رات برباد کی تھی. ایک گھر تے آپ امداد دا مستحق کے اتنے کی لبنا ہے. پشیمان ہو کے جانے لگا نا تو بی بی صاحبہ مسلح پہ تھی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ. تو فرمان لگی پتر خالی چل رہا ہے. انہیں کہا مائی ہے ہی کچھ نہیں. انہیں کہا نہیں انج بھی گل نہیں ہے، تمہیں دیتے ہیں کچھ. کا کیا ملنا ہر شاید دیکھ لی. فرمان نہیں ہے کچھ. یہ میرے لوٹے میں جو پانی ہے نا وضو کر، میرے اجرے میں 2 رکھتے پڑھ تجھے خزانہ ملے گا. اس نے سمجھ لیا کہ کوئی 2 نفل پڑھوں گا تو زمین شک ہوگی، کوئی مخفی خزانہ ظاہر ہوگا. فٹافٹ وضو کیا، نیتو بے نیتا ہو گیا. اللہ اکبر کہا اس نے. اب سنیے ذرا حضرت رابعہ بصریہ نے ہاتھ اٹھائے، جملے سنیے. یاری اللہ والوں کی تڑپ بھی جدائی ہوتی ہے. عرض کرنے لگی مالک اے پہلے آیا سی میرے گھر. آپ پہنچ تو گئے ہیں. اے پہلے آیا سی میرے گھر تینوں کچھ نہیں لبا، ہوں میں انہوں تیرے بوئے الٹو رہا ہے. ہوں خالی نہ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے نعرہ غوثیہ فیض رضا فیض رضا. تو گرامی قدرات اس نے جناب وہ 2 رکعتیں شروع کر دی. توجہ رہے جناب کی. 2 رکعتیں اس نے شروع کر دی. پھر اللہ کے ولیہ کی دعا تھی، دل کا زنگ دور ہونے لگ گیا. جب تہجد کا وقت آیا نا تو بی بی گئی اجرے کی طرف کہ ویکھیو دا کی بنے ہے. تو وہ رو رہا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا تو بڑا ظالم ہے ہوئے، رب دا کھادا یودیاں نافرمانیاں کیتیاں، کنے ڈاکے مارے، تینوں شرم نہیں آندی، توبہ نہیں کرنی تو. یہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا. حضرت رابعہ مسکرا پڑی. اب انہوں نے ایک اور بڑی حسین چوٹ کی. فرما پتر کچھ لبائی بس وہ دے پھر آڑے ہوئے جناب. وہ سا کیا مائی تیرا گھر واسدار ہے جیڑا خزانہ اج تیرے گھروں لبا ہے. تو وہ واقعہ وہیں پر ہے جہاں سے ہم چلے تھے کہ آج کی انہوں نے آج کسی اور جگہ پہ گیا ہے. ڈاکو کے سردار نے جب دیکھا نا اس نے کہا شہزادے ایک بات بتاؤ، تمہیں ہمارا پتہ ہے کہ ہم چور ہیں، یہ خفیہ جیب ہمیں نظر نہیں آنی تھی، تم ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ محبوب سبحانی نے فرمایا 40 دیناروں کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا. یہ سننا تھا. وہ داڑے مار مار کے روئے. اس نے اپنے سنگیوں سے کہا میری توبہ، یہ ماں سے کیا وعدہ نہیں بھولتا، میں روز رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں، میری آج کے بعد توبہ. 70 ڈاکو غوث سمدانی کے ہاتھ پر طائب ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرات ذی وقار پیر طریقت، رہبر شریعت، مہتاب طریقت، آفتاب ولایت، پیر سید صالح حسن شاہ صاحب دامت برکتہم القدسیہ اور ان کے لخت جگر جلوہ گر ہوئے، میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ
کہ آپ کی جلوہ گری ہوئی، سید زادے کی جلوہ گری ہوئی. آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.